آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، ابھی رات تھی اب دن آ گیا ہے، کیا اس کی کیفیات تھی، کیا اس کی کیفیات ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دونوں حیات کے لیے، اس حیات عرضی کے لیے رات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ دن ضروری ہے۔ اس کے اندر حکمتیں دیکھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسی کیسی کار فرما ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ یہ جو سب پتے ہیں درختوں کے، ان میں سے ہر پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ کہنے والے کون ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ دیکھیے تصویر ہے، مصور نے بنائی ہے۔ اب مصور کے کمال فن کا اظہار کرنے والی تصویر ہے، منہ سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل مصور ہے، اپنے فن کا نہایت ماہر ہے۔ یا وہ تصویر خود کہہ رہی ہوگی زبان حال سے کہ بڑا اناڑی ہے جس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کی مظہر ہے، اور ان صفات کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انہی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا۔ لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے۔ ایک خاص بات نوٹ کیجئے، آج یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے۔ اب نوٹ کیجئے کہ بین ہی یہی آیت آئی ہے سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت، وہاں یہ مفصل ہے جس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات۔ ایک آیت میں اتنے فزیکل فینومینا آف دی نیچر، اتنی آیات جو ہیں آفاقی، جتنی ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں، وہاں آپ کو پورے قرآن میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ سنیے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اللہ کی بہت بڑی نشانی، زمین اللہ کی بہت بڑی نشانی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اختلاف اور الٹ پھیر، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، رات کا اور دن کا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے یا دریا میں چلتی ہے وہ سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر اس بارش میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، بلندی سے پانی برساتا ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر جس طرح اس پانی سے زمین جو مردہ تھی زندہ ہو جاتی، بنجر پڑی تھی، بے آب و گیا پڑی تھی، اور اس کے بعد ہریاول ہو گئی۔ اگر ایسی بھی زمین ہے جو زیر کاشت نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ گنجے پہاڑ جو ہوتے ہیں بالکل، وہاں پہ ہریاول تو آ جاتی ہے، گھاس تو اگاتی ہے نا۔ معلوم ہوتا کہ انہوں نے کوئی گہنا پہن لیا ہے، کوئی زیور جو ہے اس سے آراستہ ہو گئی ہے زمین۔ زخرفوہا قرآن مجید کہتا ہے، اور اگر کوئی فصل ہے تو ظاہر بات ہے لہرا رہی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا، کبھی مشرق سے چل رہی ہے، کبھی مغرب سے چل رہی ہے، کبھی یہ مانسون کی بارش لے کر آ رہی ہے، کبھی کچھ اور، کئی سردی کی ہوائیں جو ہے وہ آ رہی ہے سائبیریا سے چل کر، یہ ہواؤں کا الٹ پھیر۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہے، کیا چیز انہیں اٹھائے ہوئے ہے اور چل رہے ہیں وہ، ان سب کے بارے میں فرمایا لآیات، وہاں صرف 4 باتوں کے بعد کہا لآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور یہاں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔